اول ما خلق اللہ نوری پہلے محمد نور اللہ نے پیدا کیتا ہے سوگی تھکی ہے پانی پی کے بلہ جائے قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقال الحق المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اتھائی تھکا دے سنا کو اوہ نظرفان دی وکھیری شان والا کھل جاوندہ نازل ہدے قرآن ظلفان اور مصرہ سنا اوہ نظرفان دے جڑی پاگی ہے نظرفان دے جڑی پاگی ہے نظرفان دے اور سوا لکھ نبیاں دی لگی ہے زلفا مدنی اے عام پگ نہیں سلطان انبیاء کی پگ ہے زلفا دے 1,93,999 نبیاں دی پگ ہے محمد مصطفیٰ سر دے اے عام زلفا نہیں جنہ قرآن دے وچ ذکر ہوئے اے وہ زلفا ہیں انیا سناما اے کیڑیاں زلفا ہیں کوئی نہ زلفاں تو جندوارا نہ زلفاں تو جندوارا آدم صدقے گیا صدقے بنیا صدقہ کروں وارا نہ زلفاں تو جندوارا حسنین دیا بنی مہارا زلفاں مدنی ارمان لگائے کسے نارا میں ہمارے یار حسن اندیا مہارا بڑی ہے وہ ملفا نہیں سلمان پڑھو بابا سے بلند صرف دو فکرے زیادہ دیر نہیں حکم کی تعمیل صرف حکم آؤ مشکل کشا کی شان سنو اگر نعرے نہ مرے سو جیڑا بندہ نعرہ نہ مرے سی وطوں کو وہ آپ مرے سی یہ کرتا مرے سو جب بندہ بیٹھا ہوئے مولا ہی دن نعرہ نہ مارے وطوں کو نعرہ والا بھی نہ مارے آؤ مشکل کشا کی شان سنو علی ہے بولتا قرآن سنو آؤ
شاہ کی شان سنو علی ہے بولتا قرآن سن حیدر مولا علی مولا سارے حیدر سارے بولے سوتا میں پڑھسا سارے آواز آنی چاہیے یہ آپ کی عبادت ہے وظیفہ ہے ورد ہے سب مل کے علی مولا بولو حیدر مولا علی مولا سارے حیدر حق علی مولا حیدر حق علی مولا حیدر آواز نہیں آ رہی عزمان بھائی رکھن دا امیدان علی مولا حیدر مولا علی مولا خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے خدا کے گھر میں شہادت علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے علی کا ذکر عبادت میری ملت کے نوجوان سنا علی ہے بولتا قرآن سن حیدر مولا علی مولا سارے حیدر آخری فکرہ اللہ صاحب بتائے میں مل کے میرے دل خوش ہو سی اللہ سارے بولے سے ہوتا مل کے علی مولا بھائی حیدر علی مولا سارے حیدر حق علی مولا حیدر حق علی مولا حیدر علی مولا سارے حیدر حق علی مولا بولو حیدر اپنی فکرہ دعا بہت سے لفظہ رکھے آباد و شاد رہو اس بارگاہ دے وچ نوکری دینا میرے ہوتے واجب ہے میں نوکر ہے سروازے دار جتنا سے حیدر شاہ ماما انور کھڑا ہو سی وہ تھا مشہور سنت کوثر کھڑا ہو سی کیا آپ کھڑے ہوں گے ہم آپ کے پیچھے نہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کچھ بھی ہو جائے ماشاءاللہ حسین جذبہ ابھارتا ہے علی کے نام کا نعرہ یزیدیوں کو پچھاڑتا ہے علی کے نام کا نعرہ علی کے نام کا نعرہ علی ہے مصطفیٰ کی جان سنو علی ہے بولتا قرآن سن حیدر مولا حق علی مولا سارے حیدر بولو سو حق علی مولا حیدر حق علی مولا حق علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا نعرہ حیدری بولو سبھی یار جیو ماشاءاللہ حضرات گرامی یہ تھے جناب مشہور حسین کوثر صاحب جو لہن داؤدی میں نظرانِ عقیدت آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو اس ملاقات کی ہر ایک بات علی سے پوچھو اب مشہور بھائی نے بتایا کہ ویسی اشارہ بھی ہونا چاہیے نا اس ملاقات کی ہر ایک بات علی سے پوچھو جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں کس کا پردے میں تھا پھر ہاتھ علی سے پوچھو کس کا پردے میں تھا پھر ہاتھ علی سے پوچھو بس نبی تک ہی نہیں اس کی امامت محدود بس نبی تک ہی نہیں
ان کی امامت محدود. آسمانوں کے بھی حالات علی سے پوچھو, آسمانوں کے بھی حالات علی سے پوچھو. بخشتا کون ہے سورج کو سنہری کرنیں, بخشتا کون ہے سورج کو سنہری کرنیں. کس طرح ہوتی ہے برسات علی سے پوچھو, کس طرح ہوتی ہے برسات علی سے پوچھو. ان کی نگرانی میں چلتا ہے زمانے کا نظام, ان کی نگرانی میں چلتا ہے زمانے کا نظام. گردش ارض و سماوات علی سے پوچھو, گردش ارض و سماوات علی سے پوچھو. کیسے ہوتی ہے رسولوں کی دعائیں مقبول, کیا ہے تہذیب مناجات علی سے پوچھو, کیا ہے تہذیب مناجات علی سے پوچھو. امر کے سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا, امر کے سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا. ضبط کیسے کیے جاتے ہیں جذبات علی سے پوچھو, ضبط کیسے کیے جذبات علی سے پوچھو. ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو, ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو. کیسے کی جاتی ہے خیرات علی سے پوچھو, کیسے کی جاتی ہے خیرات علی سے پوچھو. پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بات کی بات, پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بات کی بات. اس سے پہلے کے بھی حالات علی سے پوچھو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے کے بھی حالات علی سے پوچھو. نعرہ علی. اور اب میں درخواست گزاروں جناب ندیم سرور سے, جی ہاں وہی آئیں گے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نا, وہی میں کہہ رہی ہوں جی. بھائی ساری کابینہ نے فیصلہ کیا تو میں کیا کروں, یہ کہہ رہا تھا بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. ہم امام بارگاہ قمری بن ہاشم کے ٹرسٹ کی جانب سے جتنے بھی یہاں پر منقبت خواں, نعت خواں, علماء کرام اور ذاکرین حضرات اس محفل میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں, ان کا شکریہ تہ دل سے ادا کرتے ہیں. اور کیونکہ ہم اجر دے نہیں سکتے, اجر دینا تو سیدہ کونین بی فاطمہ سلام اللہم صلی علی محمد اپنی بارگاہ سے عطا فرمائیں گے. ہم تو صرف دعا دے سکتے, تھوڑا سا ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ جاتے ہیں ایسی باتیں. میں صرف شیعہ عقیدہ آپ لوگوں کی سماعتوں میں نظر کر رہا ہوں. اگر جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا. اور ساتھ ہی گزارش کرتا ہوں پروفیسر ندیم زیدی صاحب سے کہ وہ مسند ولا پہ تشریف لے آئیں. جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے, جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے, جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے, جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے. او جاہل تو کیا جانے محمد کیا ہے, او جاہل تو کیا جانے محمد کیا ہے. اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ جائے, اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے, جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے. واہ 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 واہ, جیو جیو. اور محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اب میں گزارش کرتا ہوں مختصر خطابت کے لیے پروفیسر ندیم زیدی صاحب سے کہ وہ مسند ولا پہ تشریف لے آئیں. اور محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. ہم درخواست گزار ہیں بس میں
بلا کی عظیم شناوت عادل عزیز معروف و مقبول انتہائی قابل احترام عالی جناب پروفیسر ندیم زیدی ندیم زیدی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ بھی اس بزم میں اپنا حصہ ڈالیں، درود سے استقبال کیجئے۔ اب انہوں نے جو ہے نثر میں بولا، میں نظم میں جو ہے وہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے اعلان کر رہا ہوں کہ اس کا بانی ہے دلبر زہرا، اس لیے اس کا احترام بھی ہے، اور بزم کے اختتام پر طاہر نظر مولا کا اہتمام بھی ہے۔ اللہ کے کرم سے سجاتے ہیں محفلیں ہم کس طرح ادا کریں اس رب کا شکریہ، تم بانیوں کی سب سے طاہر ادا کرو، تم بانیوں کی سب سے طاہر ادا کرو، جتنے شریک بزم ہیں ان سب کا شکریہ۔ اور انسان جو سلیقے سے دعا مانگ رہا ہے، یہ سید سجاد کی ایک اور عطا ہے، رد ہو نہیں سکتی ہے کبھی میری دعائیں، ایمان میرا مصحف کامل سے جڑا ہے، یہ زندگی حقیقت ہے فسانہ نہیں کوئی، ہر شب در عابد بے کس کا گدا ہے۔ دعائی کلمات اور مختصر سی خطابت کے لیے میں درخواست گزار ہوں پروفیسر ندیم زیدی صاحب سے، آپ بھی اپنا حصہ اس بزم میں ضرور شامل کریں، درود سے استقبال کیجئے، اور محمد و آل محمد صلوات اللہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلندتر صلوات۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لما طلب، المؤمن الحق بالحق بالقاسم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وحرمتہم اجمعین، اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فیہم الرسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا قبل لفی ضلال مبین۔ درود محمد و آل محمد۔ عرض یہ کرنا ہے، پہلے تو شعراء کرام نے میری بڑی عزت افزائی کی، اور شعراء کرام نے چونکہ الفاظ کہے ہیں تو کچھ میں بھی ان کے لیے کہنا چاہوں گا۔ اور یہ مسئلہ ہم پچھلے دنوں حیدر بھائی کے ساتھ اس پہ بات بھی چل رہی تھی کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر شعراء کا ذکر کرتے ہوئے ان کی 3 خصلتیں بتا کر ان کی مذمت کی ہے۔ جو چیز قرآن میں ہے وہ تو ہے، اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ پہلی چیز، بے عمل لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ سورہ شعراء کی آخری 3 آیتوں سے بے عمل لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ دوسرے، یہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں۔ ابھی سب شعراء حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ میں کون سی تعریف کر رہا ہوں۔ پہلی چیز، بے عمل بیکار لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ دوسری چیز، ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، جو چیز اچھی لگی اس کے پیچھے لگ گئے۔
آج ایک چیز پسند آئی اس کے پیچھے کل دوسری، ہر وادی میں بھٹکتے. تیسرے جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. یہ 3 برائیاں شاعروں کی. اور اس کے بعد کہا سوائے ان کے جنہوں نے اپنے اشعار مظلوم کی حمایت کے لیے وقف کر دیے ہوں. بات سمجھے آپ؟ یعنی یہ 3 چیزیں نہ ہو اور شاعر اپنے الفاظ کو اگر مظلوم کی حمایت کے لیے وقف کر دے، کسی بھی مظلوم کی حمایت کے لیے، تو اللہ کے نزدیک مجاہد ہے. جو کسی بھی مظلوم کا ساتھ دے وہ مجاہد. جو سید المظلومین کا شاعر ہو وہ درود پڑھیے محمد وآل محمد. اور دوسری بات جو ابھی خوبصورت بات میں کر رہا تھا، میں نے سنا، مجھے یاد نہیں کس نے کہا، علماء کی عزت کریے مگر یاد رکھیے عالم کہلانے میں اور عالم ہونے میں فرق ہے. میں بڑی آپ سے مشکل باتیں کر رہا ہوں، ہمیشہ کرتا ہوں لیکن آپ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. عالم ہونے میں، عالم کہلانے میں بڑا فرق ہے. بالکل اسی طرح جیسے شیعہ ہونے میں اور شیعہ کہلانے میں بڑا فرق ہے. بالکل اسی طرح جیسے ممبر کہلانے میں اور ممبر ہونے میں بڑا فرق ہے. ممبر سونے کا بھی ہو تو ممبر نہیں ہے، ممبر کجاووں کا بھی ہو اور اس سے علی کے فضائل بیان ہو رہے ہو. رسول نے کجاووں کا ممبر کیوں بنایا تھا؟ یہی سمجھانے کے لیے کہ اگر کجاوے میں بیٹھ کے علی کی تعریف کرو تو وہ ممبر ہے، اور اگر سونے چاندی میں بیٹھ کے علی کو بھونکو تو اس کی حیثیت کوڑی کے برابر اللہ کے نزدیک نہیں ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد. تو قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے، ہم کسی کا انٹروڈکشن کرتے ہیں، کسی کو متعارف کراتے ہیں تو پہلے ہم بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، پھر ہم بتاتے ہیں ہمارے ساتھ والا کون. یہ تہذیب سورہ جمعہ سے مدد لی ہے ہم نے آج اپنی بات شروع کرنے کے لیے. اللہ پہلے اپنی تعریف کر رہا ہے، اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ وہ کون جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، یعنی لگ رہا ہے میں وہ ہوں کہ جو کچھ زمین میں اور آسمانوں میں ہے سب اس کی تصویر کرتے. ملک القدوس کیوں تصویر کرتا ہے؟ میں بادشاہ ہوں مگر ملک القدوس ہوں، مقدس بادشاہ ہوں. بعید ہے مجھ سے کہ کسی پہ ظلم کروں، بعید ہے مجھ سے کہ میں کسی پہ ظلم کروں. ملک القدوس، عزیز، میں عزیز ہوں، مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں. اور جہاں پر بادشاہت آ جائے، دیکھیے بادشاہ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک بیچارے بادشاہ ہوتے ہیں، وہ بادشاہ ہوتے ہیں کہ برابر والے ملک کے بادشاہ سے اگر لڑ لیے تو وہ بادشاہ اپنے ملک کی سرحد لے کے ان کے محل تک آ جاتا ہے. تو بادشاہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کمزور بادشاہ، کمزور ملکوں کے بادشاہ، اور ایک ہوتے ہیں طاقتور بادشاہ. وہ کہہ رہا ہے میں بادشاہ ہوں انتہائی طاقتور، اور جہاں بادشاہت اور طاقت مل جائے وہاں پر اکثر حکمت ساتھ چھوڑ دیتی ہے. وہ کہتا ہے نہیں، میں وہ ہوں جو بادشاہ بھی ہوں، طاقتور بادشاہ بھی ہوں اور حکیم ہوں، میری حکمت. یہ اس نے 3 اپنے انٹروڈکشن کروائے. اس کے فوراً بعد اپنے نبی کا انٹروڈکشن کروائے، اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہیں اور ہم نے تم میں نبی بھیجا جبکہ تم نہیں جانتے، ہم نے تم میں نبی بھیجا. اور نبی کے کام کیا ہے؟ ہماری آیتیں تلاوت کر کے تمہیں سنائے گا، پہلا کام یتلو علیہم آیاتی. دوسری چیز تمہارا تزکیہ کرے گا، تمہیں پاک کرے گا.
پتہ یہ چلا آیتیں پڑھنا یا سننا کافی نہیں. تیسری چیز تمہیں کتاب کا علم دے گا. اور پھر چوتھی چیز تمہیں حکمت کی باتیں بتائے گا. میں بھی حکیم ہوں, میرا نبی تمہیں حکمت سکھائے گا. اب یہ حکمت چیز کیا ہوتی ہے؟ حکمت پہ تو بہت گھنٹے بھر کی بات ہو سکتی ہے, ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. حکمت کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جو پہلے پلان بنائے, منصوبہ بنائے اور کام بعد میں کرے. جو منصوبہ بندی پہلے کرے, کام بعد میں کرے, وہ ہوتا ہے حکیم. اور جو کام کر گزرے بعد میں سوچے کیسا کرنا تھا, وہ ہوتا ہے احمق. اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی بندہ احمق رہے, اس لیے احمقوں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے اس نے نبی ارسال کیا. درود پڑھیے محمد والے محمد. مگر اس نبی سے ہدایت لینے کی پہلی شرط کہ جو یہ نبی تمہارا نفس پاک کر رہا ہے تو اس کی اطاعت کرو تاکہ تم پاک ہو جاؤ. اور جو اپنے نفس کو پاک کر لے اسے کہتے ہیں متقی. اسے کیا کہتے ہیں؟ متقی. اور اللہ کہتا ہے یہ کتاب صرف متقین کے لیے ہدایت. درود پڑھیے محمد والے محمد. آپ لوگ کچھ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, اس وجہ سے آپ کو جگا دوں. مسئلے مشکل ہیں, ظاہر مشکلات ہو جاتی ہیں. نعرہ تکبیر, نہیں آواز نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. چلے اب آپ لوگ جاگ گئے, تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا اطاعت کس کی کرو؟ میرے نبی کی. یا دوسرے لفظوں میں اطاعت کرو صرف میرے نبی کی. تو اب ہمارا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ اگر ہم کامیابی چاہیں تو یہاں میں اپنے مذہب کا عقیدہ بتا دوں. لوگ کہتے ہیں آپ اسے مانتے ہیں, آپ مولا, جیسے کہ کسی نے کہا کہ مولا علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. یہ بڑی غلط فہمی ہے. ہم سوائے اللہ کے رسول کے کسی کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں. ہم سوائے اللہ کے رسول کے نہ کسی کو جانتے ہیں نہ کسی کو مانتے ہیں. جھوٹی سے جھوٹی روایت مجھے دکھاؤ کہ علی نے کبھی مجمع اکٹھا کر کے اعلان کیا ہو کہ میں مولا ہوں. آپ لوگ میرے ساتھ رہیے. مولا علی نے اگر کہا ہوتا کہ میں مولا ہوں اور پھر ہم مولا علی کو مانتے تب یہ اعتراض صحیح تھا. علی نے اپنی ولایت کا اعلان خود نہیں کیا, علی کی ولایت کا اعلان اللہ کے سب سے سچے نبی نے کیا. اگر زہرا نے کہا ہوتا میں نبی کا ٹکڑا ہوں جس نے مجھے اذیت دی, اس نے نبی کو اذیت دی, پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے زہرا کی بات مانی. لیکن یہ جملہ زہرا کی لبوں سے, ان کی زبان سے نہیں نکلا. زہرا کی طہارت کا اعلان اللہ کے سب سے سچے نبی نے کیا. حسین نے کبھی یہ نہیں کہا مجمع جمع کر کے کہ یہ بات مانو کہ ہم جوانان جنت کے سردار ہیں. ان کی بادشاہت کا اعلان بھی اللہ کے نبی نے کیا ہے. تو اب جو علی کی ولایت میں شک کرے وہ نبی کی رسالت میں شک کرنے کا علل اعلان. درود پڑھیے محمد والے محمد. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا جو یہ لائے اسے قبول کرو من, اور جو جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. اور پھر آپ کو پتہ ہے کافر کی سب سے بڑی نشانی کیا بتائی ہے قرآن؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, قرآن نے کفار کی 515 نشانیاں بتائی. اور جو بھی آپ سے کہے کہ قرآن تکفیریت نہیں کرتا غلط کہتا. اگر نہ کرتا ہوتا
تو قرآن 515 نشانیاں کافر کی اور 732 نشانیاں مومنین کی کیوں بتاتا؟ اور اس میں سب سے بڑی نشانی کافر کی ہے کہ یہ ایمان لانے کے بعد ہمارے رسول میں شک کرتا ہے. تو شک نہیں کرنا ہے، یہ نہیں پوچھنا ہے کہ آپ نے اس کو ولی اپنی مرضی سے بنا دیا. بھئی اپنی مرضی سے تو کچھ کرتا ہی. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ، جو آج کل کے حالات ہیں، خاص کر جو یہ فرانس میں جو ہوا ہے، آپ سب حضرات، کمرے بنی ہاشم کی مینجمنٹ، تمام عزادات، بلکہ میں تو تجویز یہ دیتا ہوں کہ ایک اس پہ قرارداد باقاعدہ ہونی چاہیے کہ یہ جو میکرون ہے فرانس کا صدر، اس نے ہمارے جذبات کو نہ صرف ٹھیس پہنچائی ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ نبی مکرم کا کوئی بھی دشمن ہو کسی بھی زمانے میں، وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کا کردار ہم یہاں سے بتائیں، ورنہ اس کے بارے میں بہت سی باتیں میں بتا سکتا ہوں. تو اس پر ایک باقاعدہ قرارداد ہونی چاہیے اور باقاعدہ ان کی جو چیزیں آ رہی ہیں ملک کے اندر ان کو روکا جانا چاہیے، کیونکہ ہم ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، ناموس رسالت پہ کوئی کمپرومائز پاسبل نہیں. یہ ایک چیز ہے جس پہ کمپرومائز کیوں نہیں کریں گے ہم کمپرومائز؟ کیونکہ اللہ نے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. چلیں آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں مزے کی، تھوڑا سا مجھے اگر 5 منٹ اور مل جائیں. انسان کی فطرت ہے، شعراء حضرات بیٹھے ہیں، ہر انسان کی ایک فطرت ہے. اگر 2 شعر بھی لکھے گا، ایک سطر بھی لکھے گا، ایک صفحہ بھی لکھے گا، تو چاہے گا کہ اس کے نیچے اس کا نام ہو اور جب تک زندہ رہے گا کہے گا یہ میں نے لکھا تھا. ہر شاعر آخر میں کیا لکھتا ہے؟ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز. غالب خود اپنا نام لکھ رہا ہے، حالانکہ دنیا کو پتا نہیں ہے یہ اس کی شاعری. کیا پوچھتے ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بترابی ہے. تو اقبال نے اپنا نام کیوں لکھا؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہے، جو لکھتا ہے یہاں تک کہ خط لکھ دے تو نیچے سائن کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو چیز اس نے لکھی ہے وہ اس سے منسوب ہو جائے. ایک مصور کوئی چیز بناتا ہے، اس کے نیچے بھی اپنا سائن کر دیتا ہے. انسان جو کام کرتا ہے چاہتا ہے وہ چیز اس سے منسوب ہو جائے. واحد انسان کی انسانیت کی تاریخ میں ذات ہے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 6000 آیتیں انسانیت کو دی، اور اس کے بعد قسم کھا کے کہا اس میں ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے، جو ہے سب اس کا ہے. اگر یہ کتاب معجزہ نہ ہوتی تو کوئی تو آتا کہتا یہ میرا کلام، کسی نے نہیں کہا کہ یہ میرا کلام. مشرکین اور اہل کتاب، ان دونوں کو جو اللہ نے ڈیل کیا ہے، ان دونوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بہت مختلف، بہت مختلف. مشرکین کون ہیں؟ جو مکے کے اندر موجود تھے، رسول خدا کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہو جائے. ان کی بنیادی خواہش یہی تھی. یہاں تک کہا گیا حضرت ابو طالب سے کہ کچھ دن، بھائی ان کو کیا مسئلہ تھا؟ 360 ان کے خدا تھے، وہ ایک اور کو مان لیتے، ان کا کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا کچھ دن
ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیتے مگر بدلے میں کچھ دیں. رسول نے جواب کیا دیا؟ رسول نے کہا نہیں، اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو گے دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو گے تب بھی ان 360 کو تمہیں ہٹانا پڑے گا، میرے ایک کو تمہیں ماننا پڑے گا. یعنی بہت ہی سخت طرز عمل تھا اللہ اور اس کے رسول کا مشرکین کی طرف. اس کے باوجود مشرکین ٹوٹتے رہے اور ادھر آتے رہے. مشرکین میں سے لوگ ایمان لا کر اسلام قبول کر کے رسول کی طرف آتے رہے. دوسرے تھے اہل کتاب، یہودی اور نصرانی، جن کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے. تاریخ کا کوئی مذہب نہیں ہے، جو تاریخ میں ہے وہ تو ہے. ان کے بارے میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا جو طرز عمل ہے وہ مختلف ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ قابل عزت ہے کیونکہ ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی وہ بھی اللہ نے نازل کی، اس لیے ہم پر واجب یہ ہے کہ وہ کتابیں حالانکہ تحریف شدہ ہیں ان پر ایمان لانا ہم پہ واجب ہے. اس لیے اللہ نے کہا جو چیزیں مشترک ہیں آؤ ہم اس پر مل بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. یہ نہیں رسول نے کہا کہ تم میرے اتحادی بن جاؤ میں تمہاری بات مانوں، نہیں، لیکن جو چیزیں مشترک ہیں. یہ کس سے کہا گیا؟ اہل کتاب سے، یہودیوں سے اور نصرانیوں. اس کے باوجود ان کی طرف سے جو طرز عمل اختیار کیا گیا وہ بہت سخت ہے. ان کی طرف سے ٹوٹ کے کوئی ادھر نہیں آیا. مشرکین میں سے آتے رہے، اہل کتاب میں سے کوئی نہیں آیا. یہاں تک کہ یہ اہل کتاب بعد میں انہی مشرکین کے ساتھ مل گئے اور جنگ احزاب مسلمانوں پہ مسلط کر دی. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر مشرک دشمن ہے تو کبھی یہ نہ سمجھا جائے کہ اہل کتاب دوست ہو سکتا ہے. نہ وہ ہے نہ وہ ہے. اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے. تم سے کیا مطلب؟ میرے نبی سے خوش نہیں ہوں گے. مسلمانوں سے خوش ہو جائیں گے کیونکہ مسلمانوں میں کبھی بھی کسی بھی زمانے میں ضمیر فروشوں کی کمی نہیں تھی، تو ان سے تو خوش ہو جائیں گے. یہ میرے نبی سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. اور یہ اس وقت تک تمہارے اوپر کوششیں جاری رکھیں گے جب تک تم اپنا مذہب چھوڑ کے اپنی طرف نہیں چلے جاؤ. یہ قرآن میں مسلمانوں کو تنبیہ اللہ نے کی ہے ان کے بارے میں، اور پھر ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں، تو تم موت کی خواہش کر دو. تم ہمارے محبوب ہو تو پھر محبوب سے تو ملنے کی خواہش ہوتی ہے نا، تو تم موت کی خواہش کرو تاکہ اللہ سے ملاقات ہو. پھر خود ہی کہتا ہے کہ یہ کیوں خواہش کریں گے مجھ سے ملنے کی، جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے ہیں اس کے بعد کس کا دل چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو. ان میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال زندہ رہے. یہ ساری باتیں اہل کتاب کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں یہ باتیں نہیں ہیں. تو اس بات کو سمجھیے کہ تمام سوروں میں جتنی بھی جلالی سورہ ہے، سورہ قتال ہے، سورہ احزاب ہے، سورہ توبہ ہے، اللہ نے ہر جگہ اپنی جلال کے ساتھ ساتھ اپنے جمال اور اپنے رحمت کے بھی جلوے دکھائے ہیں، سوائے ایک سورہ، اور وہ سورہ ہے سورہ لہب. سورہ لہب واحد سورہ ہے جس کے اندر اللہ نے کوئی بھی رحمت کی بات نہیں کی، صرف عذاب کی بات. اور کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ اس کی بات کر رہا ہے جو گستاخ رسول ہے، ابو لہب جو گستاخ ہے. اور اس کی گستاخی کیا تھی؟ رسول کے راستے میں پتھر پھینکتا. تو عزیزان گرامی، میں بالکل مختصر آج آپ سے بات کرنی تھی، 2-4 باتیں. یہ مجلس نہیں تھی، کوئی محفل نہیں تھا، میلاد نہیں تھے، میرے طرف سے کوئی اس طرح کی تقریر میں نہیں کرنے کی کوشش کی. آج صرف
جو حالات ہیں اور جس طرف لوگ جا رہے ہیں، دنیا جس طرف جا رہی ہے، مسلمانوں کی کمزور اخلاق اور کمزور کردار ہونے کا سبب صرف یہ ہے کہ یہ اپنے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے، اور ان کو رسول کے راستے پہ چلانے والا جو ولی تھا یہ اس کے راستے پہ نہیں چلا، اور اس کی وجہ سے جو کمزوری ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو تباہی ہوئی ہے، اس کا فائدہ دنیا یہ اٹھا رہی ہے کہ اب رسول کی شان میں براہ راست گستاخیاں ہو رہی ہیں جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو دعا کرتے ہیں ہم کہ تمام حاضرین جو یہاں پر موجود ہیں، سب کی جو خواہشات ہیں، جو مسائل جس کے ہیں، اللہ اپنے نبی کے صدقے میں، چارٹہ معصومین کے صدقے میں سب کے مسائل کو حل کرے، سب کی خواہشات، سب کی حاجات کو پورا کرے، آپ سب کو تمام بیماریوں سے، تمام روح کی بیماریوں سے، جن میں شک، شرک، نفاق، کینہ، غصہ، غیبت شامل ہے، سب سے بچائے، تمام جسم کی بیماریوں سے، خاص کر یہ جو بیماری ہے، اور تمام وہ بیماریاں جن کا ہمیں پتہ ہے اور نہیں پتہ، سب سے آپ سب کو محفوظ رکھے۔ 3 دفعہ درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں جناب آغا محمد آصف صاحب کا، محبوب علی کھوکر صاحب کا، دونوں ہمارے سرپرست کافی دیر سے محفل کے اندر موجود ہیں۔ تمام ثنا خانوں کی انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی، انہوں نے ہم تمام اراکین کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں پروفیسر ندیم زیدی صاحب کا کہ وہ ہماری درخواست پر ہمیشہ مجلس، محافل اور میلاد کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں علامہ سید فرقان حیدر عابدی صاحب کا کہ وہ ہمیشہ امام بارگاہ قمر بنی ہاشم کی سرپرستی بھی کرتے ہیں، مجالس اور محافل کے اندر وہ شرکت کرتے ہیں۔ میں تمام مومنین کا اور اپنے تمام اراکین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ میں جناب مشکور حسین کوثر صاحب کا، میں شعبان موجود نہیں ہے میرے خیال میں، لیکن شعبان کا اور تمام پڑھنے والوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ تمام مومنین کا ایک مرتبہ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ مجالس، یہ محافل امام بارگاہ قمر بنی ہاشم کی جانب سے ہمیشہ ہوتی رہیں گی، لیکن آپ لوگوں کا تعاون جو ہے اس کے اندر بہت ضروری ہے۔ میں ندیم سرور صاحب کا، نزاکت صاحب کا اور رضوان صاحب کا، خصوصی طور پر سلیم سولنگی کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں۔ سلیم سولنگی جو ہے اس امام بارگاہ کے لیے جتنی محنت سے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے جتنی بھی تعریف کی جائے سلیم سولنگی کی وہ کم ہے۔ میں گزارش کروں گا مولانا غلام رسول صاحب سے کہ وہ زیارت پڑھائیں، اور بعد زیارت نظر کا اہتمام ہے، آپ حضرات سے شرکت کی التماس ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین وابن سید الرسولین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء،
السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك نسأل الله تعالى ما خرجك وظهور الجميع ورحمة الله وبركاته.